میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے انہیں دعوت دے رہا ہوں، اس شخصیت کو کہ جو خوبصورت سوچتے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، فکر بھی خوبصورت ہے، الفاظ کا پیرہن بھی جن کا خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت انداز سے اپنا معافی ضمیر لوگوں کے اذہان و قلوب میں انڈیل دیا کرتے ہیں۔ محبتوں سے استقبال کیجئے ممتاز عالم دین، محترم خطیب حضرت مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک وسعدیک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع علم وحلم وحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، اپیا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے یہ محفل نعت ایصال ثواب کے لیے جناب گوہر یعقوب صاحب اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ اصغری بیگم رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ کیو ٹی وی کا ہمیشہ سے یہ طریقہ اور سلیقہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر رہے اور محبتوں کی محفل سجی رہے۔ محفل نعت اگر نہیں ہوتی، منزل عشق سر نہیں ہوتی اور ان کی چوکھٹ سے آشنا ہو کر زندگی در بدر نہیں ہوتی، ان کی چوکھٹ سے آشنا ہو کر زندگی در بدر نہیں ہوتی، میرے سرکار کی ثنا کے بغیر بندگی معتبر نہیں ہوتی۔ جب تک درود و سلام نہ پڑھیں اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی، میرے سرکار کی ثنا کے بغیر بندگی معتبر نہیں ہوتی۔ ان کو ہوتی ہے سب خبر حمزہ، خود خبر کو خبر نہیں ہوتی۔ اس قدر خوبصورت محفل ہے۔ ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، میں انہیں پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ، تو جناب اعجاز الحق صاحب کو میں دیکھ رہا تھا اور غالباً منظر کے پس منظر میں شیئر کر رہا تھا کہ آپ کے والد کو یہ نعت بڑی پسند تھی، اور ایک خاص موقع پہ جب باد مخالف تنخو ہوئی تھی تو یہ شعر انہوں نے مجھے بھی سنایا تھا کہ میں گھبراتا نہیں ہوں، میرا بھی کوئی ہے، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔ اور کوئی کچھ کر کے جاتا ہے تو یاد باقی ہوتی ہے۔ آج جو آپ اس محفل میں ہیں اعجاز الحق صاحب، اس لیے کہ آپ کے والد نے بھی محفل نعت سجائی اور ایوان صدر میں بھی محفل سجائی ہیں، اور گوہر یعقوب صاحب اس لیے محفل میں ہے کہ ان کی والدہ محفل سجاتی تھی۔ جو محفلوں میں جاتا ہے ایک دن محفل اس کے گھر آ جاتی ہے، جو محفلوں میں جاتا ہے ایک دن محفل اس کے گھر آ جاتی ہے۔ اور ویزا کسی محکمے میں ملتا ہو، کسی سفارت خانے میں ملتا ہو، ہم تو سمجھتے اشارہ کسی محفل میں ہوتا ہے، حاضری کا اشارہ کسی محفل میں ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے اہل محبت ہے، تسلیم میاں ہیں، ان کی رضا میری تسلیم، ہمیں تو کسی دربار کسی مزار سے اشارہ ہوتا ہے، ہمیں تو دادا اور بابا پاک پتن والوں کے یہاں سے یہ فیض حاصل ہوا کہ ہم مدینہ شریف پہنچے۔ بہرحال مختصر وقت میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا، جو محفل میں ابھی تک اور سب سے پہلے آغاز محفل میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اور قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن طبیان لکل شیء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی نسبت اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے قسم ذکر فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے پیارے حبیب، آپ قسم کا تیور تو دیکھیے، فرمایا میں قسم نہیں کھاتا، قسم نہیں ذکر کرتا، مگر قسم ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ تم اس شہر میں چلتے پھرتے ہو۔ میں مکے کی قسم نہیں ذکر کرتا کہ کعبہ ہے، زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، میں مکے شہر کی قسم اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ وانت حل بہذا البلد، کہ پیارے حبیب تم اس میں موجود ہو، تم چلتے پھرتے ہو، والد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور وہ جو پیدا ہوا، ہم تو وہی مراد لیں گے جو مکے میں پیدا ہوئے، مکہ جن کا مولود شریف ہے، یعنی میلاد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو گیا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سید ابراہیم علیہ السلام جد امجد، مکہ مکرمہ
بلد امین مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مکہ مکرمہ کی کیا شان ہے. یہی وہ شہر ہے جہاں حضور تشریف لائے, اور میلاد کی نسبت سے مکہ شریف کو اللہ نے جو حضور سے نسبت عطا کی ہے وہ کسی نبی کو نہیں دی. لاکھوں نبی آئے, تشریف لائے, آئے حج پہ آئے, زیارت کے لیے آئے, لیکن مکے میں پیدا نہیں ہوئے. حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, پھر اسماعیل علیہ السلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اولاد میں ہیں, وہ وہاں ان کی پیدائش نہیں ہے, انہوں نے ہجرت کی ہے. اگر ولادت پاک ہے تو صرف ولادت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مکہ شریف مولود نبی ہے. اور گوہر صاحب مبارک ہو, آپ نے سوچا ہو نہ سوچا ہو, عطا تو وہ کرتے ہیں. آج ایسی نسبت اس محفل کو ملی ہے کہ 12ویں شب ہے اور پیر کی شب ہے. تاریخ بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور رات بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ ربیع الاول کی 12ویں شب جو مکہ شریف سے جانا نہیں چاہتی تھی, رو رو کے دعا کر رہی تھی. شبنمی آنسو بہ رہے تھے, یا اللہ میں رات ہوں, میں اندھیری ہوں, میں تاریخ ہوں, آج تیرے پیارے حبیب سب تشریف لانے والے ہیں. حضور رات میں آ جائیں تو میں بھی روشن ہو جاؤں گی. رات ڈھلنے لگی, جانے کا وقت ہوا, کعبے سے لپٹ گئی, دعا مانگ رہی تھی, یا اللہ حضور آ جائیں, حضور آ جائیں. رات ڈھلنے لگی, تشریف نہیں لائے سرکار. اس طرف سے مکے کی پہاڑیوں سے دن تیز قدم چلا آ رہا تھا. روشنی کی ہر کرن تڑپ کر دعا مانگنی تھی, یا اللہ میں روشن ضرور ہوں, میں دن ضرور ہوں, لیکن اگر حضور رات میں تشریف لائے تو میلاد کی شب مشہور ہوگی, مجھے کوئی یاد نہیں کرے گا, میں دن ہو کر بھی بجھ جاؤں گا. رات اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی, دن اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا. اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی. رات بی بی آمنہ کی چوکھٹ چوم کے جا رہی تھی, صبح آنگن میں اتر رہی تھی, سحر کا وقت آ کہ حضور تشریف لے آئے. ایک ایسا نور پھیلا کہ مشرق مغرب شمال و جنوب روشن ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پھر آج جو والدہ کے اصال ثواب کے لیے ہے, پھر جو آیات پڑھی گئی سورہ الاسرہ کی, وبالوالدین احسانا, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کسی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کریں؟ زندگی میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرے؟ سرکار نے فرمایا, اب ان سے محبت کرو جن سے وہ محبت کرتے تھے, ان کی عزت کرو جن کی وہ عزت کرتے تھے, اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے نمازیں پڑھو, اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھو. اللہ اکبر. والدہ کی ایصال ثواب کے لیے کتنی مشہور حدیث شریف. حضرت سعادت نے اپنی والدہ کے وصال کے بعد پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ حضور نے کہا, نعم, ہاں پہنچے گا. ہمت اور بڑی, یہ بھی پوچھ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ فرمایا, پانی تقسیم کرو. الماء, پانی, مدینہ میں پانی کی ضرورت تھی, انہوں نے کنواں کھدوایا اور وقف کیا اور اعلان کر دیا, حاضی لأم سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. مانا یہ نہیں تھا کہ سعد کی والدہ آ کے پانی پیئیں گی, مانا یہ تھا کہ مخلوق جو پانی پیے گی اس کا ثواب حضرت سعد کی والدہ کو ملے. اب یہ جو آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں, یہ جو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, اور جو لوگ عمرہ کریں گے, آپ کا ثواب کم کیے بغیر اپیا اصغری بیگم مرحومہ کو اس کا ثواب ملے گا. اللہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی آیت پہ پہنچے تھے, استاد نے یہ آیت پڑھائی, وہ بالوالدین احسانہ کا حصہ پڑھا, قرآن کو بند کیا, گھر تشریف لے آئے. ماں سو رہی تھی, قدموں پاؤں دمانا شروع کیے, آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. والدہ کی توجہ اس طرف ہوئی, کہا کیا ہوا, کیا بات ہوئی تیفور, کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا آج میں قرآن پڑھ رہا تھا تو استاد نے ایسی آیت پڑھائی, میں حیران ہوں, اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ تو خود سراپا احسان ہوتے ہیں, میں والدین کے ساتھ کیسے احسان کر سکتا ہوں؟ والدہ نے یہ بات سنی, ان کا ہاتھوں میں لیا, صحن میں آئی اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, اے اللہ تو نے میرا بیٹا میری طرف بھیجا, میں نے اپنا بیٹا تیری طرف بھیج دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا راستہ, رسول کا راستہ دکھائیں, اور اسی طرح اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی تعظیم. ماں باپ سرکار نے فرمایا, یہ 2 جنت کے دروازے ہیں, جس میں سے ایک بھی چلا گیا تو سمجھو ایک دروازہ بند ہو جائے گا. لوگوں جلدی کرو, اپنے ماں باپ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو, مانگتے رہو, مانگ لینا, یہاں مانگنا, حرم میں جا کے مانگنا, لیکن ماں باپ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو. بندوں سے کا حق رہ گیا تو جلدی کرو, کہ بندہ گزر گیا تو پھر ملتا نہیں ہے. اللہ سے تو جب چاہو گے, جہاں چاہو گے معافی مانگ لو گے, لیکن بندہ گزر گیا, ماں باپ گزر گئے تو پھر وہ ملتے نہیں ہیں. کتنی مشہور حدیث شریف ہے, اور ابن ماجہ میں ہے, نسائی میں ہے, اور مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے. بڑی جید راویوں سے یہ حدیث شریف ہم تک پہنچی ہے کہ سرکار نے فرمایا, ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حضور کلیات کے ماہر ہیں, بڑے جامع الکلام ہیں. حضور نے فرمایا, جنت ماں کے
قدموں میں ہے. ماں کے قدموں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے، جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے. اور اگر ماں باپ کا وصال ہو گیا ہے تو ان کی قبروں کی پائیدی کوئی بوسہ دینا ہمارے مسلک میں ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے. ورنہ حدیث شریف میں تو بہت آیا ہے کہ جمعے کے دن اگر ماں باپ کی قبروں کی زیارت، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو کہ ماں باپ راضی دنیا سے نہ گئے ہوں تو لوگوں اب کوئی راستہ نہیں ہے. ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے. ورنہ معاملہ دوسری طرف، عالم ہو عابد و زاہد کوئی ہو وہ حضرت جریج کا بڑا واقعہ مشہور ہے. بڑے عابد تھے، نماز پڑھے تھے، ماں نے آواز دی تو سوچا میں نماز پڑھوں، میں اس پر کیسے جواب دے سکتا ہوں. ماں نے کوئی بات ناراضگی کی کہہ کر وہ تشریف لے گئی. تو بڑے عابد و زاہد تھے لیکن آزمائش میں ڈالے گئے، ایک الزام ان پہ لگا. وہ سمجھ گئے، ماں کے پاس گئے، ان سے کہا ماں اپنی وہ دعا واپس لیجئے، آپ مجھے معاف کیجئے. جب ماں سے معافی مانگ کر آئے تو وہاں واقعہ بدل گیا. اس چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں. اللہ اکبر.